السلام علیکم فرینڈز، آج میں بتاؤں گا کہ جو سی ایس ایس ایگزام کی جو نیو پالیسی ہے یہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 2022 کے جو سی ایس ایس کے ایگزام ہو گئے اس میں امپلیمنٹ ہوگی۔ تو جو کیبنٹ کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن کو اپروو کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے جی سی ایس ایس ایز سی ایس پی۔ جو سی ایس ایس ہے اس کو چینج کر دیا گیا کس کے ساتھ، سی ایس پی کے ساتھ۔ پہلے تھا سینٹرل سپیریئر سروسز، اب کیا بن گیا سینٹرل سروسز آف پاکستان۔ اس کو چینج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے جو سی ایس ایس ہے اس میں پاکستان کا نیم ایز اے مینشن نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کس کنٹری کی ہے، تو جو سی ایس ایس کا نام انہوں نے کیا کر دیا، سی ایس پی، سینٹرل سروسز آف پاکستان۔ یہ جو ریکمنڈیشن ہے یہ آئی آر سی، جو کہ آئی آر سی انسٹیٹیوشنل ریفارمز سیل کا ایبریویشن ہے، انہوں نے 4 ستمبر 2019 کو یہ ریکمنڈیشن پیش کی تھی کہ اس کا نیم چینج ہونا چاہیے۔ باقی میں آپ کو فردر بتاتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا کیا گیا جی، سی ایس ایس کا نام چینج کر کے سی ایس پی رکھ دیا گیا۔ یہ کس نے اپروو کیا ہے، کیبنٹ کمیٹی نے یہ اپروو کیا۔ اس کے بعد جو منسٹریل پینل ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کو جو ہیڈ کرے گا وہ ڈپٹی چیئرمین آف پلاننگ کمیشن۔ جو پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین ہے وہ اس کمیٹی کی اس پہ سپرویژن کرے گا۔ اس کے لیے انہیں 3 منتھ دیے گئے ہیں کہ اس میں وہ بیک گراؤنڈ نالج کو دیکھیں۔ اور جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس 4 گروپس، کہ اس میں 4 گروپس، یعنی کہ پہلے جو ہوتے تھے وہ 12 گروپس تھے، اب کتنے گروپس کر دیے گئے، 4 گروپ، جس میں ایڈمنسٹریٹو ہے، اکانومک ہے، سوشل ہے اور ٹیکنیکل ہے۔ 4 گروپ ہیں، ایڈمنسٹریٹو، اکانومک، سوشل اینڈ ٹیکنیکل۔ تو جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ڈپٹی چیئرمین آف پلاننگ کمیشن کا ہیڈ کر رہا ہے، وہ کمیٹی کیا کرے گی، منتھلی رپورٹ دے گی، کہ وہ سپرویژن کرے گی، منتھلی رپورٹ دے گی کس کو جی، کیبنٹ کمیٹی کو، کہ انہوں نے کیا کیا ریکمنڈیشنز اور پیش کی ہیں، اس پہ کیا کیا اور معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں کن چیزوں پہ فوکس کیا جائے گا، کہ جو فیوچر کی پلیسمنٹ ہے، پوسٹنگ ہے، وہ ساری اس کرائٹیریا پہ بیس کرے گی۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے جس پہ آپ کو جاب کی پوسٹنگ ہوگی، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی کون سا ایکسپیرینس ہے، اس میں ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوں گی، اس میں جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے آپ کو اپریزل رپورٹس دی ہوں گی وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ یعنی کہ آپ کے پاس ایک جاب میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایکسپیرینس کون سا ہے، آپ کس اسکل میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس ٹریننگ انسٹیٹیوشن سے ٹریننگ کی ہوئی ہے انہوں نے کچھ اپریزل رپورٹس دی ہوں گی کہ یہ بندہ اس چیز میں ماہر ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ آف ایجوکیشن۔ آپ کے پاس ایکسپیرینس، ایکسپرٹیز، اسکل اور اپریزل رپورٹس کے علاوہ جو بیک گراؤنڈ آف ایجوکیشن ہے کہ آپ کا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ کا اگر لا سے بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو پولیس سروس مل جائے گی۔ اگر آپ نے آئی آر پڑھی ہوئی ہے یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشن پڑھا ہوا ہے تو آپ کو فورن سروس مل جائے گی۔ اگر آپ سائنس ڈگری کے ہولڈر ہیں، آپ نے بی ایس میتھ کیا ہوا ہے، فزکس کیا ہوا ہے، کیمسٹری کیا ہوا ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، یعنی کہ جو انجینئرنگ اور سائنس کے گروپس ہیں ان کو ٹیکنیکل سروس ملے گی۔ اس کے علاوہ جنہوں نے آرٹس میں کیا ہوا ہے، جیسے کہ بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کا جن کا یہ بیک گراؤنڈ ہے ڈگری، ان کو ایڈمنسٹریٹو سروس ملے گی۔ یعنی کہ جن کا آرٹس، پولیٹیکل سائنس، بی اے، ایم اے وغیرہ جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو کون سی سروس ملے گی، ایڈمنسٹریٹو سروس ملے گی۔ اس کے بعد جو کامرس والے ہیں جنہوں نے اکانومکس پڑھی ہوئی ہے ان کو اکنامکس گروپ ملیں گے۔ یعنی کہ جو آپ کو جاب ملے گی وہ آپ کا بیک گراؤنڈ نالج دیکھے گی کہ بیک گراؤنڈ ڈگری کیا ہے جی۔ اس کے لیے انہوں نے جو 4 گروپ بنائے ان کے جو سبجیکٹ ہیں وہ بھی اسپیسیفک کر دیے ہیں کہ اگر کسی نے پولیس سروس میں جانا تو وہ صرف پہلے تو ہوتا تھا کہ ہم جو آپشنل سبجیکٹ ہیں اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو لا کے بیک گراؤنڈ ہیں ان کے ایک کرائٹیریا بنا دیا جائے گا جو کہ 3 منتھ میں کمیٹی بنائے گی کہ اگر کوئی لا میں پولیس میں جانا چاہتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ نالج یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کی ایکسپرٹی یہ ہونا چاہیے، تب وہ یہ والی وہ بکس ریڈ کرے تب جا کے وہ ایگزام دینے کا اہل ہوگا۔ اسی طرح آئی آر والا آئی آر میں، سائنس ڈگریز والا ٹیکنیکل سروس میں،
آرٹس اور پولیٹیکل سائنس BA MA والا ایڈمنسٹریٹر سروس میں، اکنامکس کامرس والا اکنامکس گروپ میں۔ اس کے بعد ایک اور اس میں جو پوائنٹ انکلوڈ کیا گیا وہ ہے جی فورن ٹریننگ۔ جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو پاکستان میں ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ فورن ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ جو فورن ٹریننگ ہے وہ کون کرے گا جی؟ ٹیکنیکل اسسٹنس، فورن ٹریننگ انڈر فورن ٹیکنیکل اسسٹنس۔ یہ ایک گروپ بنایا گیا جو ہے فورن ٹیکنیکل اسسٹنٹ، جو کہ فورن کنٹری نے بنایا کہ پاکستان کو فورن ٹریننگ دی جائے گی۔ ان پہ جتنے پیسے انویسٹ ہیں وہ فورن کنٹریز کریں گے۔ اگر پاسبل ہوا تو پاکستان کا بجٹ بھی پاس ہوگا سول سرونٹس کے لیے، تاکہ وہ باہر جا کے ٹریننگ لے سکیں۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر عشرت حسین ہے جو کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس میں ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز کیے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں۔ وہ ریویو کیا کریں گے کہ کیریئر پروگریشن کیا ہے جی، پوسٹنگ کہاں ہونی چاہیے، پلیسمنٹ کیا ہونی چاہیے، پروموشن کا سسٹم کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ سارے پوائنٹس تھے جو آپ کو بتا دیے گئے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نیڈ ٹو وری، کیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو اس میں پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں، یعنی کہ جو آپ کا ڈگری کا بیک گراؤنڈ ہوگا آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہی جاب ملے گی۔ تو ابھی تک یہ جو ریکمنڈیشن ستمبر 2019 میں پیش کی گئی تھی، ابھی جسٹ کیبنٹ کمیٹی نے اس کو اپروو کیا ہے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی کچھ ریکمنڈیشنز اور دے گی، ریویو کرنے کے بعد وہ پورا پروسیس ڈیفائن کرے گی۔ پروسیس ڈیفائن کرنے کے بعد جب سارے معاملات ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ریکمنڈیشن FPSC کو بھیج دیے جائیں گے، پھر FPSC اس کو کیا کرے گا؟ امپلیمنٹ کرے گا۔ تو بظاہر ان ساری پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 2022 کے پیپرز ہوں گے اس میں یہ ریکمنڈیشنز جو امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ 2023 میں امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تب تک لوگ کچھ حصے کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ تو جو 2022 کے ایگزام ہے اس کے بعد اگر یہ امپلیمنٹ ہوا تب ہوگا، اس سے پہلے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو CSS ایگزام کی جو نیو پالیسی ہے یہ، اس کے متعلق آپ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک، فیس بک کا لنک بھی دے دیا گیا ہے، وہاں پر آپ مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔